بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر مجھے کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سی پازیب لے کر گیا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی چلا گیا۔ جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر سر شام ہی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظروں سے کیوں اوجھل تھا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوگے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی میں آفس سے واپس لوٹتا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی۔ اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا۔ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کہاں ہے، مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بی بی جی آئیں گی تو ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے، پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میں بولا نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی دار آئی تھی۔ وہ کہنے لگا ابرار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان تھا، اس لیے غصے سے بولا ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی ابرار سوری، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بڑے غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا نادیہ، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس سے مزید سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے۔ خیر اس نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تب نادیہ کہنے لگی ابرار، آپ تو آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ میں نادیہ کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا، کیونکہ میرا ابو کو ہسپتال لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے چیک اپ کی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی گھڑ لی تھی تاکہ مجھے کاشف کے ساتھ اس کے گھر نہ جانا پڑے اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نادیہ کی جانب دیکھا اور بولا میں نے تم سے کب کہا تھا کہ ابو کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں؟ وہ مضطرب سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی میں نے آپ کے آفس کال کی تھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ تو ابو کو لے کر ہسپتال گئے ہیں،
اس لیے میں اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج نادیہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ میں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رات پھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ چوکیدار کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری بیوی کہاں جاتی تھی؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میری بیوی پڑوسن کے گھر ہی جاتی ہوگی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ میری اور نادیہ کی شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نادیہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میں شروع سے ہی بڑی دوستی اور محبت تھی۔ نادیہ تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ شادی کے پہلے جب بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے تب نادیہ نے میرے ساتھ وفا نبھائی تھی۔ اب تو پھر ہماری شادی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ صبح جب میں آفس گیا تو کاشف نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم کل مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے گھر چلے گئے، جبکہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بریانی بنوائی تھی۔ تم جانتے ہو کیا، میری بیوی نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ آپ کا دوست تو آیا ہی نہیں، آپ بلا وجہ مجھ سے مشقت کروا رہے تھے۔ میں بولا یار کاشف، میں بھابھی کے پردے کا خیال کر کے نہیں آیا تھا، وہ پردہ کرتی ہیں۔ جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میری موجودگی میں انہیں چہرہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، مجھے انہیں مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ کاشف کہنے لگا یار میری بیوی صرف تمہاری موجودگی میں ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ جب میرا بھائی گھر آتا ہے تب بھی وہ پردہ کرتی ہیں، تو کیا میں اپنے بھائی کو گھر بلانا چھوڑ دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا وہ تمہارا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری اور بھابھی کی لڑائی ہو۔ کاشف میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا ارے یار میری بیوی ایسی نہیں ہے، لگتا ہے نادیہ بھابھی تمہیں مہمان بلانے کی اجازت نہیں دیتی، تبھی تو تم اتنا ڈرتے ہو، جبکہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ کاشف مہمانوں کو کھانا کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ میں کاشف کی باتیں سن کر ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور بولا یار تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، اگلی بار تم جب بھی مجھے مدعو کرو گے میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ کاشف میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے تو سوچا کہ کاشف کی بیوی اب اسے میری دعوت کرنے سے روک دے گی، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ وہ 2 دن بعد پھر سے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہے گا۔ اس بار کاشف کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی نے قورمہ بنایا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کاشف کی بیوی کو کیسے علم ہوتا ہے کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ خیر کاشف نے مجھے مدعو کیا تو مجھے ساتھ چلنا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اس بار انکار کر کے اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پورے آفس میں کاشف کی دوستی فقط مجھ سے ہی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے 3-4 بہت اچھے دوست تھے، مگر وہ انہیں کبھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ میرے انکار کرنے پر تو وہ میرے منہ کو ہی آ جایا کرتا تھا۔ میں کاشف کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرہ بھی مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں بھابھی کی موجودگی میں اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب وہ کوئی چیز وغیرہ رکھ رہی ہوتی تو برتنوں کے بجنے کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ برتن رکھنے والے کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ خیر کھانا لگ گیا تو میں اور میرا دوست کھانے پہ بیٹھ گئے، تبھی مجھے نادیہ کا خیال آیا تھا۔ میں بولا یار تمہاری بھابھی پریشان ہو رہی ہوگی، میں اسے کال کر کے آگاہ کر دوں کہ مجھے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر کاشف کے منہ میں نوالا پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی کھانسی تھم نہیں رہی تھی۔ پھر وہ بولا ابرار اگر تم چھوٹی چھوٹی سی بات بھابھی کو فون پر بتایا کرو گے تو ان کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، ان کو ذرا اپنا انتظار کرنے دو، انتظار کی تڑپ سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا بس بس اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھو، ہم دونوں میں بچپن سے ہی بہت محبت ہے۔ کاشف کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے پھیکی سی پڑ گئی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تشنگی سی در آئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور نادیہ کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ بیل جانے لگی تو میں نے کسی احساس کے تحت فون کان سے ہٹایا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے نادیہ کا موبائل کچن میں بجا ہو، مگر اب آواز تھم گئی تھی۔ میں نے پھر سے فون کان کو لگایا اور بولا نادیہ کہاں ہو؟ اس کی غصے سے بھری آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر میں ہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بولا یار آئی ایم سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا، دراصل میں کاشف کی طرف آیا ہوا ہوں، میں نے ادھر ہی کھانا کھا لیا ہے، تم بھی کھانا کھا لو۔ نادیہ نے حامی بھر لی تو میں نے فون رکھ دیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہونے لگا تو کسی احساس کے تحت ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ میں چوکیدار سے بولا خان صاحب
बेगम आज कहीं गई थी क्या? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा कबल ही तो नादिया को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया था और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो बोली, तो क्या अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं इसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। नादिया का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैंने क्यों डरना है? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ात का जवाब देने की बजाय घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? नादिया कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना। मैं बोला, जब शौहर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है या ये कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी बीवी झुंझला गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, न जाने वो काशिफ के घर से क्या खा कर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है कि काशिफ, जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है। फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं? आज मैं नादिया के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे मुअर्रद इल्ज़ाम ठहरा कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि नादिया जहाँ जाती है उसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवा लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहबा किस वक्त घर से निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले पहले बीबी जी वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी, इससे तो यही जाहिर होता था कि किसी न किसी तरह नादिया को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं काशिफ के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इतला नहीं देता तो फिर उसे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है। मुझे नादिया पर अंधा एतमाद था, इसलिए मैं इस बात पर तो यकीन नहीं कर सकता था कि वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है। मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कौन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। काशिफ ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है इब्रार, आजकल तुम कुछ खफा से लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं इसकी फिक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। ये बात हकीकत भी थी। काशिफ कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था। उसने बताया कि वो हर वक्त साए की तरह अब्बू के साथ रहता है, उन्हें बद एहतियाती करने से रोकता है। अब्बू की दवाई भी बदली गई है मगर वो ठीक नहीं हो रहे। काशिफ बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह करम होगा। तो मेरे साथ चलो, हम ज़रा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वो काशिफ ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा।
اور مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا گیا اور بولا، یہ کیا تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو؟ کبھی کبھار دوسرے کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کاشف بولا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا، مگر سچ بتاؤں تو آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جونک کی طرح مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ میں تو اس دن کو کوس رہا تھا جب کاشف کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت عجیب قسم کا انسان تھا۔ اسے دوسرے کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اوپر سے کاشف نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سے دوست تھے، فقط میں ہی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ مجھے ہی ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتا تھا۔ آج ہم مارکیٹ میں گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے پازیب لینا چاہتا ہوں، تو میری مدد کرو، کیسا ڈیزائن لوں؟ میں بھی جلدی گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت سی پازیب پر پڑی تھی۔ وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، یہ لے لو، بھابھی کو پسند آئے گی۔ کاشف نے میری پسند کی پازیب خرید لی تھی اور پھر ہم گھر آ گئے تھے۔ آج نادیہ گھر پر ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ میں آج کل اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ خوش ہونا ہی بھول گیا تھا۔ نادیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ بولی، ابرار، آپ کی دوستی کاشف کے ساتھ کیسے ہوئی تھی؟ میں اس کے سوال پر چونک گیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جب سے میری اور نادیہ کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کاشف کو لے آتی تھی اور مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کاشف میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا، کاشف سے میری دوستی 1.5 سال قبل ہی ہوئی ہے، ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی میری اس سے دوستی۔ مجھ سے پہلے بہت سے لڑکے آفس میں اس کے دوست تھے، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے کر دیا۔ اب تو وہ ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ گھر لے کر جاتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ کاشف تو میری بات سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں مجھ سے ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ نادیہ جلدی سے بولی، کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جس سے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نادیہ کو کاشف کے متعلق بتایا تھا۔ تب نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ابرار، اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ کاشف نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نادیہ کے اس سوال پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بولا، کس قسم کا دھوکہ؟ بزنس کے معاملات میں یا نجی زندگی میں؟ نادیہ بولی، نجی زندگی میں۔ میرا مطلب، اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال لے تو آپ کسی چیز کو بہت دل سے چاہتے ہوں مگر اس کو کاشف آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نادیہ کے اس سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نادیہ اور کاشف کے بہت سے پزل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اس کا یہ سوال۔ میں بولا، نادیہ، یہ جو چیز میری ہو گئی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کاشف کے پاس نہیں جائے گی۔ نادیہ بولی، پھر بھی اگر ایسا کبھی ہوا تو آپ کاشف کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا اور بولا، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نادیہ سخت بدمزہ ہو گئی، مگر پھر وہ کچھ کہے بنا ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی جلتا رہ گیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز، ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے، پر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اگر اس کے لیے مجھے نادیہ پر سختی کرنا پڑی تو بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ مگر مجھے کیا علم تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اگلے دن میں آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ نادیہ نے وہی پازیب پہنی ہوئی تھی جو کل کاشف میرے ساتھ جا کر اپنی بیوی کے لیے لے آیا تھا۔ میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف کا اور نادیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ میں بولا، نادیہ، تم نے یہ اتنی خوبصورت پازیب کہاں سے لی؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت جچ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا تاکہ نادیہ محتاط نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ابرار، جب آپ آفس چلے جاتے ہیں نا تو میں اکثر اپنی اس دوست کے گھر چلی جاتی ہوں۔
इसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैंने सारा लाए अमल सोच लिया था, इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो काशिफ से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा, अपनी बीवी से कहो कुछ अच्छा सा बना दे। काशिफ बहुत खुश हो गया और उसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन कर दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं काशिफ से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया था और उसके घर की जानिब चल दिया था। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर क़यामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी नादिया बैठी थी। नादिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी थी। मैं गुस्से से तन फन करता आगे बढ़ा और बोला, नादिया ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नादिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, इब्रार मेरी बात सुन लें, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, इब्रार आप तो जानते हैं कि आपके चचा के यहाँ 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई थी, दोनों हम शक्ल भी थी और हम रंग भी। आपकी मंगनी नादिया के साथ हो गई थी, वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बारहा पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो नादिया घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर क़यामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, शाजिया तुम हमारी इज्जत बचा लो, नादिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचाया कि शाजिया हार्ट अटैक से मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक नादिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन काशिफ घर दावत पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे नादिया के साथ शबाहत होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने नादिया के साथ जिक्र किया तो नादिया ने मुझे कॉल की। हमारा राब्ता हो गया और यूं काशिफ आपको ज़बरदस्ती अपने घर इसलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और काशिफ लाउंज में बैठ जाते हैं कि मैं और नादिया उसके कमरे में। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपके ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसलिए नहीं निकली थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर आ जाते तो मुझसे इस्तफसार करते कि तुम कहाँ गई थी, तो मैं आपको क्या जवाब देती। खैर, जिस दिन आपने नादिया के घर जाना होता था वो मुझे फ़ोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इस तरह आपको कभी इल्म ही नहीं हुआ। इतनी देर में नादिया भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी थी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो इब्रार, मैं काशिफ से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ तो ये बड़ी ज्यादती होती आपके साथ, इसलिए मैं घर से भाग आई। आपको शाजिया की शक्ल में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिएगा। मैं शाजिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने काशिफ के साथ बोलचाल बंद कर दी, जबकि शाजिया हर रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं काशिफ और नादिया के साथ सुलह कर लूँ, मगर मैं अभी किसी भी नतीजे पर पहुँचने से कासिर हूँ। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? काशिफ और नादिया को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सब वीडियोज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।